شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حافظ سعد رضوی انس رضوی کی بازیابی کے حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء نے جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کی تھی اس کی آج سماعت تھی۔ آپ لوگوں کو یہ خبر تو لگ چکی ہوگی کہ اس سماعت کے اوپر کوئی بھی کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ جج صاحب نے اگلی تاریخ جو ہے وہ ڈال دی ہے۔ اس کے علاوہ مسجد رحمت للعالمین کا کیس جو ہر جمعے کو سنا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی ایک مس انفارمیشن چل رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجد رحمت للعالمین کا جو کیس تھا اس کو جو ہے وہ خارج کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اصل خبر کیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ حافظ سعد رضوی اور انس رضوی کے کیس کی آج سماعت میں پیش رفت کیوں نہیں ہوئی، دباؤ کس کا تھا، یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت ملتی رہے۔ ہمارے ذہن میں تو یہی خیال تھا کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے قانونی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کیونکہ جو حکومت ہے اور جو دوسری سائیڈ ہے تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جو اقدامات کر رہی ہے وہ جو ہے وہ غلط سے غلط اقدامات اٹھائے جا رہی ہے، اور یہ جو عدالت ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کو ایک ہی پیشی کے اندر انصاف فراہم کر دے گی۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا، دباؤ کس کا تھا، یہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ اس کے علاوہ جو مس انفارمیشن مسجد رحمت للعالمین کے کیس کے حوالے سے چل رہی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ مس انفارمیشن یہ ہے کہ مسجد رحمت للعالمین کو کھولنے کا جو کیس ہے وہ خارج کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ کیس خارج نہیں ہوا، بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ایک ڈائریکشن دی تھی ہوم ڈپارٹمنٹ کو۔ تحریک لبیک پاکستان کو کہا گیا تھا کہ آپ ہوم ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں اور ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مسجد کھولیں۔ جب تحریک لبیک پاکستان نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا تو ہوم ڈپارٹمنٹ نے تحریک لبیک پاکستان کو جواب نہیں دیا، تو پھر تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے یہ درخواست دائر کر دی کہ آپ کے آرڈر کے باوجود جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے مسجد رحمت للعالمین کے حوالے سے تحریک لبیک پاکستان اور مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ قائم نہیں کیا۔ تو اس کے بعد آج جب اس کیس کی سماعت تھی کہ توہین عدالت کا کیس چلایا جائے تو وہ جو افسران تھے ہوم ڈپارٹمنٹ کے وہ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو گئے، تو عدالت نے یہ موقف اختیار کیا کیونکہ جو افسران تھے ہوم ڈپارٹمنٹ کے وہ اب آ گئے ہیں اور وہ ہماری بات بھی سن رہے ہیں، تو پھر یہ جو کیس ہے توہین عدالت کا یہ چلانا ممکن نہیں ہے، تو اس درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے۔ جو درخواست مسجد رحمت للعالمین کے کھولنے کے حوالے سے تھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس پر کوئی ڈائریکشن دی جائے گی اور کوئی فیصلہ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ فی الفور جو ہے وہ مسجد رحمت للعالمین کو کھولا جائے کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ لیکن یہ جو عدالت ہے یہ حضرت عمر فاروق کے دور کی عدالت تھوڑی ہے، یہ آج کی دور کی عدالت ہے۔ اس پر جب دباؤ ڈالا جاتا ہے اور جس مرضی کا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ لوگ کروانا چاہتے ہیں وہی فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حافظ سعد رضوی صاحب کی بازیابی کے حوالے سے جو کیس چل رہا تھا اس کی بھی سماعت جو ہے وہ ہوئی، لیکن پیش رفت اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ جو ریاستی ادارے ہیں جو اس وقت ملک کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں اور ریاست جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتی، بلکہ ابھی بھی ریاست جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کو کچلنے کی کوشش کر رہی ہے اور تحریک لبیک پاکستان کو دباؤ میں رکھنا چاہتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ لوگ ان لوگوں کو جانتے ہیں جو اس وقت ملک کا نظام چلا رہے ہیں، جو ادارے نظام چلا رہے ہیں، ان کے دباؤ کی وجہ سے جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں، پہلے ایک جج کہتا ہے کہ میں اس کیس کو سن ہی نہیں سکتا، پھر دوسرے کو مقرر کیا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ حکومتی جو ڈیلنگ ٹیکٹس ہیں انہی کو یوز کر رہا ہے۔ ایک پیشی کے بعد دوسری پیشی بغیر کسی پیش رفت کے ڈال دی جاتی ہے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔